نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ آج ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خوبصورت نام الشافی پڑھیں گے اور اس کے بارے میں جانیں گے۔ میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام الشافی، اللہ تعالیٰ کا اپنے آپ کو یہ صفاتی نام بھی دینا کہ وہ شفا دینے والا ہے، اس کے رحمان اور رحیم ہونے کی کتنی بڑی علامت ہے۔ ہم میں سے ہر ایک بیمار پڑتا ہے، ہم میں سے ہر ایک جسمانی اور روحانی شفا کا طلبگار ہے، محتاج ہے، اور پھر یہ پتہ ہونا کہ ہمارا وہ خالق و مالک جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں بنایا، اس نے ہماری بیماریوں کی شفا پیدا کی اور وہ شفا دیتا ہے۔ اس نے کوئی اگر اسباب پیدا کیے ہیں تو وہ اسباب اس کے کنٹرول میں ہیں، لہٰذا انسان جب بیمار پڑتا ہے یا کسی بھی قلبی کسی بیماری کی شفا کا طلبگار ہوتا ہے تو وہ اپنے رب کو الشافی کے نام سے پکارے تو اتنا اللہ کا قرب محسوس ہوتا ہے، اپنی محتاجی کا احساس بھی اتنا بڑھتا ہے کہ اگر ہم نے ڈسپرین بھی کھانی ہے نا تو اس کے اندر شفا ڈالنے والی ہستی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ بڑی سے بڑی بیماری اور چھوٹی سے چھوٹی کوئی سر درد، اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی درست کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نام سنت مطہرہ سے ثابت ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں پر اپنے دائیں ہاتھ کو پھیرتے ہوئے ان الفاظ کے ساتھ دم کیا کرتے تھے: اللہم رب الناس اذھب البأس واشفہ وانت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے لوگوں کے رب، تکلیف دور کر دے اور اسے شفا دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، نہیں شفا مگر تیری شفا ہے، ایسی شفا دے جو بیماری نہ چھوڑے۔ کیا خوبصورت یہ دعا ہے اور کیا خوبصورت یہ رقیہ ہے کہ لا یغادر سقما، ہم میں سے ہر ایک اسی طرح کی صحت کا طلبگار ہوتا ہے، اور یہ صحت دینا بھی سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کسی کے بس کی بات نہیں کہ اس کی کوئی ٹریس بھی باقی نہ رہے۔ بعض بیماریاں ہوتی ہیں جو انسان کو بیماری کی ٹریس ضرور چھوڑ جاتی ہیں، کوئی ٹرامیٹائز کر جاتی ہے بیماری، کوئی باقی رہ جاتی ہے، کسی کا اثر ساری زندگی رہ جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دعا سکھائی کہ آپ ایسے دعا مانگیں کہ بیماری کا کوئی ٹریس بھی باقی نہ رہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں، اور وہ اتنے مہربان ہیں کہ انہوں نے ہمیں دعا بھی وہ سکھائی کہ جو مکمل سے بھی مکمل شفا یابی دینے والی ہو۔ سیدہ عائشہ ہی کی ایک روایت میں ہے کہ ہم میں سے جب کوئی انسان بیمار ہوتا تو اس پر دایاں ہاتھ پھیرتے اور اسی مذکورہ دعا سے دم کرتے۔ عبدالعزیز بن صہیب کہتے ہیں، میں اور ثابت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو ثابت نے کہا، اے ابو حمزہ، میں بیمار ہوں۔ تو انہوں نے کہا، کیا میں تجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا دم نہ کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی دعا کر کے دم کیا: اللہم رب الناس مذھب الباس اشفی انت الشافی لا شافی الا انت شفاء لا یغادر سقما۔ یعنی تھوڑی سی الفاظ کا اختلاف ہے، پہلی جو ہے وہ بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، اور یہ دوسرے والے الفاظ جو ہیں یہ بھی صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ اے لوگوں کے رب، تکلیف دور کر دے، شفا دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی شافی نہیں، ایسی شفا دے جو بیماری نہ چھوڑے۔ الشافی، الشافی کا مطلب ہے جس سے شفا حاصل ہو، شبہات سے سینوں کو شفا دے، شکوک، حسد اور کینہ سے شفا دے، امراض قلب و بدن سے شفا دے، وسوسوں سے جو بیماری کی حد تک شکل اختیار کر جاتے ہیں ان سے شفا دے۔ اور شافی صرف وہی اللہ ہے، جیسا کہ ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام نے فرمایا تھا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ سورہ الشعراء کی آیت نمبر 180 ہے۔
وہی تنہا شفا دیتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر مکلف یہ پختہ عقیدہ رکھے کہ شافی صرف اللہ ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، اور دعا میں فرمایا لا شافی الا انتا، تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں ہے۔ کوئی بھی جو ایک انحصار ہے، اعتماد ہے، اگر کسی طبیب پر، کسی ڈاکٹر پر ہے بھی، تو وہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے اس کو جو علم دیا ہے اس کو یہ خوب استعمال کرتا ہے۔ اللہ نے اس کو ایک علم دیا ہے، وہ علم، وہ شفا کے طریقے، وہ ساری ایک فہم وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ آپ بہتر سے بہتر ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں تو آپ کا اعتماد اس بات پر ہونا چاہیے کہ شافی تو اللہ کی ذات ہے، ورنہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی دو طرح کے انسان ایک ہی علاج کرواتے ہیں، اور ایک تندرست ہو جاتا ہے، شفا یاب ہو جاتا ہے، اور دوسرا اس سے جاں بر بھی نہیں ہوتا۔ لہٰذا بہترین ذریعہ یہی ہے کہ بیماریوں سے شفا طلبی کے لیے اللہ وحدہ کی ربوبیت کے توسط سے مانگا جائے۔ رب الناس، آپ دیکھیں کہ یہاں پر رب الناس ہے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اس کو واسطہ دیا گیا ہے، اور ربوبیت میں کیا شامل ہے؟ بندوں کی نشو و نما، بندوں کی ہر ضرورت کو پورا کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا ہر فعل ربوبیت میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتے ہیں، اللہ تعالیٰ زمین سے سبزہ اگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سورج چاند ستارے بنائے، سمندر بنائے، دریا بنائے، ان کے اندر مخلوقات رکھیں، جو بھی کیا انسانوں کی بھلائی کے لیے اور انسانوں کی فطرت کی مانگ کو پورا کرنے کے لیے کیا، تو یہ اس کی ربوبیت ہے۔ اور یہی انسان اپنے رب کو یہ واسطہ اس کی ربوبیت کا دیتے ہیں کہ تو ہی شفا دے سکتا ہے، شفا اسی کے ہاتھ میں ہے، کسی کو بھی اس کے حکم کے بغیر شفا نہیں ملتی۔ مخلوق صرف اسی کی ہے، حکم بھی صرف اسی کا جاری ہے، ہر چیز اسی کے تصور و تدبیر سے ہو رہی ہے جو وہ چاہتا ہے۔ جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور جو وہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی تقدیر کو نہیں بدل سکتا۔ ہاں، ایک بندے کی دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے جب وہ خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے جھکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی اس دعا میں یہی کہا گیا ہے اللہم رب الناس، اور اس میں ساری کائنات کے لوگوں کی ربوبیت کو ذریعہ دعا بنایا گیا۔ یا اللہ تو کل کائنات کا رب ہے، تو اس دنیا میں آنے والے ہر انسان کا رب ہے، کیونکہ موت، زندگی، صحت، بیماری، غنا، فقر، قوت، توانائی، سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں تو ہے۔ پھر اذہب الباس کا مطلب ہے بیماری کی شدت اور مرض کو زائل کر دے، یعنی بیماریاں ختم کرنے کی صفت کے توسط سے مانگا جا رہا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ بندے کی تکلیف اللہ کی اجازت اور مشیت سے ہی دور ہوتی ہے، اس لیے اس سے بیماری دور کرنے کا سوال کیا گیا ہے۔ پھر اور وشف انت الشافی میں شفا کا سوال پھر اللہ سے کیا گیا ہے، کیونکہ عافیت و سلامتی صرف اسی تنہا وحدہ ذات کے اسم عظیم سے ملتی ہے۔ اور یہ الفاظ کہ لا شفاء الا شفاؤک، ان میں اس کی تائید کی گئی ہے اور اس پر پختہ ایمان کیا گیا ہے، اس کا اظہار کیا گیا ہے کہ علاج اللہ کے اذن کے ساتھ ہو سکتا ہے، تبھی عافیت ملتی ہے، ورنہ علاج بھی بڑے سے بڑا فائدہ نہیں دیتا۔ شفا اللہ یغادر سقما، یعنی ایسی شفا کہ جس کے بعد کوئی اثرات بھی باقی نہ رہے، اثرات تک جڑ سے ختم ہو جائیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بیمار ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں بیمار ہوں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے دم کیا، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک، بسم اللہ ارقیک، اللہ کے نام کے ساتھ میں تجھے دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو تجھے تکلیف دے، نفس کے شر یا حاسد کی آنکھ کے شر سے تجھے شفا دے، اللہ کے نام کے ساتھ میں تجھے دم کرتا ہوں۔ نظر ایک ایسی چیز ہے کہ جو بہت سی بیماریوں کا باعث بنتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا دیتی ہے، تو اس کی بھی شفا کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کئی دعائیں سکھائی ہیں، اور حسد اور نظر کی دعائیں ہمیں آتی ہونی چاہیے
اور خصوصاً جو معوذتین میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شفا کی تاثیر رکھی ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل پیرا رہنا چاہیے، صبح شام کی دعاؤں میں، اور پھر اپنی فجر کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے ہمیں یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہمیں کسی قسم کی بھی کوئی اشرار جو آنے والے ہیں ان سے حفاظت حاصل ہو جائے۔ بندہ یہ اعتقاد اور ایمان رکھے کہ شافی اللہ وحدہ وہی ہے اور شفا اسی کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کوئی نفع بخش اسباب اختیار نہ کرے، بلکہ بیماری کے لیے مفید دواؤں سے علاج کروانا جائز ہے، اور مختلف احادیث میں بہت سے علاج ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے، متعدد دواؤں کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور پوری طب نبوی جو ہے اس میں بہت سی ایسی دوائیں دی جاتی ہیں جو کہ جڑی بوٹیوں سے بنی ہوتی ہیں، اور بہت سی جڑی بوٹیاں ہیں کہ جن کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے۔ تو یہ جائز ہے اور یہ اللہ کے توکل کے منافی نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے الشافی ہونے کے نگیٹ کرتا ہے، اور نہ ہی اس عقیدے کے منافی ہے کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءُ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ ہر بیماری کی دوا ہے، جب دوا بیماری کے موافق ہو تو اللہ کے حکم سے مریض صحت پاتا ہے۔ اور اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ نے جو بھی بیماری نازل کی ہے اس کی شفا بھی نازل کی ہے، ہاں سوائے موت اور بڑھاپے کے کہ ان کا کوئی علاج نہیں ہے، انہوں نے آنا ہی آنا ہے۔ سیدنا اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، کچھ دیہاتی آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا ہم علاج کروائیں؟ فرمایا، ہاں اے اللہ کے بندو، علاج کرواؤ، اللہ عز و جل نے ہر بیماری کی دوا رکھی ہے، صرف ایک بیماری کی دوا نہیں ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ وہ کون سی ہے؟ فرمایا، وہ بڑھاپا ہے۔ ایک روایت میں ہے، اللہ نے جو بھی بیماری اتاری ہے اس کی شفا بھی اتاری ہے، کوئی اسے جان پایا اور کسی کو اس کا پتہ نہ چلا۔ میں پڑھ رہی تھی ابھی فیس بک پر ایک ایسے ہی یہ جو نیوز والے چینلز ہوتے ہیں تو ان کے اوپر ایک کوئی خبر آئی ہوئی تھی کسی امریکن کسی ایکٹریس کی کہ وہ کولن کینسر سے وہ وفات پا گئی ہے، اور نیچے جو انہوں نے ہمیشہ کسی کی بھی جب یہ ویسٹ اس طرح کی خبریں جب بھی آتی ہیں نا تو خبر یہ آتی ہے کہ ایک اور مریض کولن کینسر سے چل بسا، اور وہ ان کو یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک کولن کینسر کو ڈیفیٹ نہیں کیا، اور اسی کی تگ و دو میں ہے کہ ہر بیماری کا اس طرح سے علاج ہو جائے، یا ایسی جینز جو انسان کو بیمار کرتی ہیں وہ نکال دی جائیں ان کے اندر سے، یا ایسا علاج کر دیا جائے کہ وہ کبھی دوبارہ سے وہ بیماری اس دنیا میں رہے ہی نہ، اس کا وجود ہی نہ رہے، وہ بیماری ناپید ہو جائے، اور یا پھر اس کا علاج ایسا آ جائے کہ ہم اس کو کانکر کر لیں، ہم اس کو فتح کر لیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی نے یہ شفائیں نازل کی ہیں، ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے۔ پھر انسان بھلے کتنی بھی ریسرچ کرے اور کتنا بھی انسان اس چیز میں آگے بڑھے، توکل اللہ پر ہو، بھروسہ اللہ پر ہو، اور اس بات پر ہو کہ ہاں ہم اس چیز کی تلاش میں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، تو پھر تو یہ بھی عین عبادت ہے۔ یہ تمام احادیث جو ہیں یہ ہمیں اس بات کی طرف اشارہ دلاتی ہیں کہ انسان اسباب کو اختیار کرے اور علاج و معالجہ کرے، اور یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ توکل کی حقیقت یہ ہے کہ دلی اعتماد اللہ پر ہو کہ دین اور دنیا میں جو بھی نفع ہے اور جو بھی نقصان دور ہو رہا ہے وہ صرف اللہ کی ذات کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن اس اعتماد کے ساتھ ساتھ اسباب کو اختیار کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ بھوک اور پیاس دور کرنے کے لیے کھانا اور پینا ایمان کے منافی نہیں، اسی طرح علاج معالجہ بھی ایمان کے منافی نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے سورہ الشعراء آیہ 79 میں، وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، وہی ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ اور اسی طرح اگلا ارشاد گرامی ہے یہی جو ابراہیم علیہ السلام کا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ تو توکل کی حقیقت ہی یہی ہے کہ انسان اسباب ضرور اختیار کرے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نازل کیا ہے،
بلکہ ان اسباب کو اختیار نہ کرنا اور عمل میں نہ لانا توکل کے خلاف ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر بیماری کا علاج ہے، تو مریض اور معالج، پیشنٹ اور ڈاکٹر دونوں کے دلی اطمینان کا یہ حدیث باعث ہے۔ اس میں علاج طلب کرنے کی ترغیب بھی ہے، اور اس کی جو علاج ہے اس کو ریسرچ کرنا اور اس کا جستجو کرنا، اس کا پیغام بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی علاج کروائے، اور اپنے اہل خانہ میں سے یا صحابہ کرام میں سے اگر کوئی بیمار ہوتا تو اسے بھی علاج کا حکم دیتے۔ علامہ ابن قیم کی کتاب زاد المعاد میں کتاب الطب میں تفصیلاً یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ اب اسباب جو آپ اختیار کرتے ہیں، جیسے آپ دوائی لیتے ہیں یا آپ ڈاکٹر پہ جاتے ہیں، تو اس کے متعلق 3 امور کی معرفت ضروری ہے۔ نمبر 1، علاج کے لیے وہ اسباب اختیار کیے جائیں جو تقدیر اور شریعت کے اندر موجود ہوں، یعنی وہ اسباب اختیار کیے جائیں کہ جن کی اجازت ہے۔ اگر آپ کسی غیر اللہ سے دعائیں مانگنے شروع کر دیں تو یہ سبب جو ہے یہ منافی ہے، نگیٹ کرتا ہے اسلامی شریعت کو۔ نمبر 2، انسان اعتماد پھر بھی ان اسباب پر نہ کرے، بلکہ اسباب بنانے والے اپنے اللہ پر ہی اعتماد کرے۔ اور نمبر 3، یہ بھی علم ہو کہ اسباب چاہے کتنے عظیم یا قوی ہوں، اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر کے ساتھ ہی مربوط ہیں، اس سے باہر نہیں ہیں۔ اگر انسان کے اوپر کسی بیماری کے دائمی ہونے، اس کی وجہ سے اس کے گناہ جھڑنے یا اس کے درجات بلند ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہے تو وہ علیحدہ بات ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ایک قضاء و قدر ہے۔ اس پر بہرحال آپ کو جب بھی آپ علاج کریں، آپ دعائیں کریں، آپ رقیہ کریں، آپ دم کریں، جو بھی آپ کریں، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بہرحال بالآخر فیصلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہی نافذ ہوتا ہے، تاکہ بندے اسباب پر اعتماد نہ کریں اور اللہ کی قدرت کا کمال برقرار رہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کچھ ایسے شفا کے طریقے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتائے ہیں۔ جیسا کہ ابھی پہلے بھی بات ہوئی کہ شفا جو ہے وہ 2 طرح کی ہے، یعنی جسمانی بھی، روحانی بھی، اور اس کو معنوی اور بدنی بھی کہا گیا ہے۔ یعنی معنوی یا روحی جو شفا ہے وہ امراض قلب اور شفاء الصدور، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہے کہ جو انسان کے دل کو پاکیزہ کرتا ہے، پاک کرتا ہے حسد سے، کینے سے، بغض سے، اور اسی طرح سے یہ اللہ ہی ہے کہ جو اس میں راحت اور اطمینان اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک راضی برضا ہونے کا جو ایک کیفیت ہے وہ نازل کرتا ہے انسان کے دل میں۔ پھر اسی طرح سے اس قلب کو، اس دل کو اللہ تعالیٰ جو شکوک و شبہات سے آزاد کرتا ہے۔ تو بیسیکلی آپ دیکھیے کہ یہ اسی قرآن حکیم کی جو آیت ہے، یہ اسی کا یہ چیزیں مصداق ہیں، اسی سے یہ ڈرائیو ہوئی ہیں کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، کہ اے انسانوں، تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے اور شفا ان چیزوں کی، ان بیماریوں کی جو سینوں میں ہیں، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے اہل ایمان کے لیے۔ پھر دوسری شفا المادی یعنی بدنی، جو بھی آپ کے جسم کو کوئی زخم، کوئی اندر سے، کوئی باہر سے کوئی چیز پہنچتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا علاج کرتے ہیں۔ اللہ نے اس کا علاج پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بعض کو اس کا شعور بعض سے زیادہ دیا ہے، جس کے پاس زیادہ شعور ہے اس کو سبب سمجھتے ہوئے اس کے پاس جا کر علاج کروایا جا سکتا ہے۔ یہ دراصل اسباب بھی اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں مسخر کر کے دیے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس نے ان کو یاد کر لیا، شمار کر لیا، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ پھر سورۃ الاعراف 180 میں ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو اللہ کے لیے ہیں سارے اسماء حسنہ، تو اللہ کو پکارو ان کے ذریعے سے، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں، ان قریب ان کو بدلہ دیا جائے گا جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں۔ ہمارے لیے کیا پیغام ہے اس میں کہ ہم اپنی ہر معنوی اور مادی
شفا کے لیے اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں سے پکار سکتے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ کو الشافی سے تو پکار ہی سکتے ہیں. آپ اپنے دل میں اٹھنے والے شکوک و شبہات کے لیے اللہ تعالیٰ کو یا علیم، یا حفیظ، یا سلام، جو آپ جس کے ساتھ آپ ریلیٹ کرتے ہیں، یہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بڑی مہربانی کی ہے کہ ہمیں نہیں بتایا کہ اچھا اس کام کے لیے اللہ کے فلاں نام کو پکارو. آپ جب خود سے اللہ تعالیٰ کو اس کے مختلف ناموں سے اپنی ڈفرینٹ ضروریات کے لیے پکارتے ہیں تو اس وقت آپ کو اللہ تعالیٰ کی معرفت اور قرب میں بھی اضافہ ہوتا ہے. مثلاً آپ دیکھیے کہ انسان کہہ سکتا ہے یا شافی اشفنی، اے شافی مجھے شفا عطا فرما. آپ کو یاد ہوگا آپ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے لیے جب پڑھا تھا کہ وہ بیمار تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، اللہم اشفی سعد، اللہم اشفی سعد، اللہم اشفی سعد، اے اللہ سعد کو شفا دے، سعد کو شفا دے، سعد کو شفا دے. اور اس وقت جو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کی موت آ چکی ہے، وہ اتنے بیمار ہوئے پڑے تھے، تو کتنے سال اس کے بعد وہ زندہ رہے ہیں اور کتنی دین کی انہوں نے خدمت کی ہے، ایران انہوں نے فتح کیا ہے. اب کچھ ایسے جو اسباب ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں، یا ایسے علاج جن کا ذکر قرآن و حدیث میں آیا ہے. سب سے پہلے تو اللہ کو اس کے ناموں سے پکارنا. نمبر 2، دعا کرنا، خوب دعا کرنا، قبولیت اوقات کے وقت میں دعا کرنا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. کہ اے نبی، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ انہیں بتا دیں کہ میں قریب ہوں اور میں دعا کرنے والے کی دعا سنتا ہوں. بس لوگوں کو چاہیے کہ وہ میری پکار پہ لبیک کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے ناموں سے اللہ کو پکارنا ایک وسیلہ ہے. دعا اپنی زبان میں کریں یا آپ عربی میں کریں، آپ اللہ تعالیٰ سے قبولیت اوقات کے وقتوں میں کریں، جس وقت بھی کریں اللہ تعالیٰ سننے والا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ جو کوئی کسی مریض کی عیادت کو گیا جس کی کہ ابھی موت کا وقت نہیں آیا، اور اس عیادت کرنے والے نے 7 مرتبہ یہ پڑھا اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، تو اللہ تعالیٰ اس کو عافیت دیتے ہیں اس مرض سے، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت کا وقت مقرر نہ ہو چکا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طریقہ مبارک، پہلے بھی ہم نے بات کی کہ آپ ایک تو مریضوں کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے، عیادت کے لیے جایا کرتے تھے، آپ ان کے لیے دعا کرتے تھے، آپ ان پر رقیہ کرتے تھے اللہ کی کتاب سے، اور اسی طرح سے آپ اپنے آپ پر بھی کیا کرتے تھے، جیسا کہ صحیحین میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مریض پر یہ رقیہ پڑھا کرتے تھے، بسم اللہ تربت اردنا بریقت بعدنا یشفی سقیمنا باذن ربنا. یہ بہت ہی اہم ایک دعا ہے اور اس کے کئی ایسپیکٹس بتائے جاتے ہیں کہ اللہ کے نام کی برکت سے ہماری زمین کی مٹی، ہماری بعض کی تھوک اور ہماری جو بیماری ہے اس کو شفا دیتا ہے اللہ، باذن ربنا، ہمارے رب کے اذن سے شفا ہوتی ہے. اور اسکن ڈیزیزز میں کئی اس طرح کے علاج بتائے جاتے ہیں. ابھی ریسنٹلی کسی نے بتایا کہ ان کے بیبی کو ایگزیما اس کے چہرے کے اوپر، اور وہ بچہ خاصی تکلیف میں اور اس کو جو ہے وہ خارش ہوتی ہے اور اس طرح. تو انہوں نے کہا کہ زمین سے 5 فٹ نیچے کی مٹی لی جائے اور پھر اس کا انہوں نے ان کو بنا کر دیا کوئی ماسک، اور وہ بچے کو 7 دن کے لیے لگانا تھا. بہرحال مٹی میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے اور بعض لوگوں کی تھوک میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شفا رکھی ہے. اور ویسے بھی آپ کو یہ بھی پتا ہو کہ تھوک جو ہے یہ اینٹی سیپٹک بھی ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرض الموت میں بھی معوذات جو ہے وہ پڑھتے تھے، اور بالآخر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہمت نہ رہی تو سیدہ عائشہ نے پڑھ کر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ پھونک کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ہاتھ آپ کے جسم پر پھیر دیا کرتی تھی. پھر اگلی ہے شہد.
اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ النحل 68-69۔ تیرے رب نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف کہ بناؤ اپنے گھر پہاڑوں میں اور درختوں میں اور بیلوں میں، چڑھائی جانے والی بیلوں میں، پھر کھاؤ ہر قسم کے پھلوں میں سے اور چلو اپنے رب کے راستوں پر جو اس نے تمہارے لیے ہموار کیے ہیں، اور ان کے پیٹوں سے نکلتا ہے مشروب جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ ایک جگہ پہ میں گئی تھی، کہیں اسپین میں تھی، اور وہاں پہ ایک کوئی شاپ تھی شہد کی، اور اتنے رنگ تھے ڈفرینٹ شہد کے، وہ میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی، اب پتہ نہیں میرے پاس اب کہیں ہے یا نہیں، لیکن وہ اتنی میسمرائزنگ تھی۔ ہر شہد کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہ فلاں فلاں جگہ کی ہے، یہ فلاں درخت سے اتاری ہوئی ہے، یہ فلاں جگہ کی ہے، یہ فلاں فروٹس جب مکھی کھاتی ہے تو اس کے یہ والے رنگ نکلتے ہیں، اور فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، اور اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا جس نے اپنے بھائی کے پیٹ کی خرابی کا بیان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد دینے کو کہا، تو وہ پھر آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری تو بڑھ گئی ہے، تو آپ نے فرمایا شہد ہی دو، پھر وہ اور شہد دی، پھر وہ دوبارہ آیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بات سچی ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اور اس کے بعد وہ تیسری مرتبہ آیا تو اس نے کہا کہ میرا بھائی ٹھیک ہو گیا ہے۔ پھر اسی طرح سے کلونجی، الحبۃ السوداء، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحبۃ السوداء جسے ہم کلونجی کہتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے موت کے علاوہ ہر چیز کی دوا رکھی ہے۔ پھر حجامہ، صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفا 3 چیزوں میں ہے، نمبر 1 حجامہ، نمبر 2 شہد پینا، اور نمبر 3 یہ جو کوٹری کرواتے ہیں جیسے جو آگ سے داغنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ میں اپنی امت کو آگ سے داغنے سے منع کرتا ہوں، کیونکہ بہت ایک تکلیف دہ علاج ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ حرام نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر رحم فرماتے ہوئے اس کو منع فرمایا۔ پھر ہے جی آب زمزم، ابن ماجہ کی حدیث ہے، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی ہر اس چیز کو کفایت کرتا ہے، ہر اس مقصد کو کفایت کرتا ہے جس کے لیے وہ پیا جا رہا ہے۔ اور بہت سے علماء نے اس بات کو لکھا ہے اپنی یادداشتوں میں، اپنی کتابوں میں، اپنی تفاسیر میں، اور انہوں نے یہ مشاہدہ کیا ہے کہ زمزم کے پانی سے شفا کا حاصل ہونا بڑے ہی عجب امور میں سے ہے۔ وہ ایک اپنی بھی بات کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شفا دی ایسے ایک مرض سے کہ جس سے میں بہت پریشان ہو چکا، اور یہ بھی مشاہدہ کیا گیا ہے کہ لوگ اس کو پیتے رہتے ہیں اور یہ آدھا مہینہ یا اس سے بھی زیادہ صرف اس کے پینے پر گزارا کرتے ہیں اور ان کو بھوک نہیں لگتی، اور وہ ان کے نیوٹریشن جو ہے اس کے لیے بھی وہ کفایت کرتا ہے۔ اور بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ انہوں نے ایسے لوگوں کے ساتھ کعبہ کا طواف کیا ہے کہ جنہوں نے ان کو یہ بتایا کہ 40 دن تک انہوں نے صرف آب زمزم پیا ہے، اور ان کا جو طاقت ہے وہ ایسے ہے کہ وہ 1 سے زیادہ دفعہ طواف کرتے ہیں دن میں، اور وہ روزہ بھی رکھ لیتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ زمزم کا پانی پیا کرتے تھے تو فرماتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، سبحان اللہ۔ پھر اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو زمین کی مٹی، زمین کا پانی، اس کے درخت، اس کے پھل، اس کی جڑی بوٹیاں، اس کے بعض معدنیات، اس کی بعض جگہوں کی مٹی کی مختلف تاثیر، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ کتنے حکیم ہیں، اب تو حکمت اٹھ گئی نا، لیکن کتنے حکیم تھے کہ جو کیسی کیسی دوا وہ بنایا کرتے تھے جڑی بوٹیوں سے۔
ابھی بھی اگر آپ کبھی پڑھیں یہ چائنیز ہربل میڈیسن کے وہ کیا کیا استعمال کرتے ہیں، اور یہ ساری جتنی بھی کیمو تھراپی اور جو جو چیزیں ہوتی ہیں ان سب کے اندر اسی پلانٹ ارتھ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جو یہ ساری مخلوقات ہیں انہی کے اندر سے ایکسٹریکٹ کر کے تو علاج بنایا جاتا ہے۔ بہرحال شفا کبھی نہ کبھی تاخیر سے بھی آ سکتی ہے، اور وہ حکم الہی ہوتا ہے مریض کے درجات کی بلندی کے لیے، اس کے گناہوں کی معافی کے لیے۔ مثلاً وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ۔ اور ایوب جب اس نے پکارا اپنے رب کو کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بہتر رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس کی تکلیف کو دور کیا اور اس کے اہل بھی دیے اور اس کے مثل اور بھی واپس کیے اپنی طرف سے رحمت کے طور پر، اور یہ ذکرہ ہے یعنی یہ نصیحت ہے عبادت گزاروں کے لیے۔ سورۃ الانبیاء آیا 83-84۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ 18 سال کی بیماری کے بعد ایوب علیہ السلام کو شفا ہوئی تھی۔ پھر اسی طرح سے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اہل العافیہ، جن کو کبھی کوئی بیماری ہوئی نہیں، کوئی دکھ تکلیف آیا ہی نہیں، وہ قیامت کے دن جب اہل البلا یعنی جن لوگوں کو دنیا میں آزمائشیں آتی رہی ہیں ان کے ثواب اور درجات دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ کاش ہماری جلدیں کینچیوں سے دنیا میں کاٹی گئی ہوتیں تو آج ہمیں بھی اجر مل رہا ہوتا۔ تو بہت سی ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ جو انسان کی تکلیف کا باعث بنی ہی رہتی ہیں اس کی زندگی بھر کے لیے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعائیں نہیں سنتے یا اللہ تعالیٰ شفا نہیں دیتے۔ اور مریض پر یہ لازم ہے کہ وہ مایوسی سے بچے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور ناراضگی والے اسباب اختیار کرنے سے بچے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان مع العسر یسرا کا جو اصول ہے اس کے اوپر امید رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی خوشحالی اور شفا بہت قریب ہوتی ہے۔ کسی صاحب کا ایک واقعہ ہے کہ ان کو کوئی کسی گاڑی کا حادثہ ہوا اور وہ کوما میں رہے 4 مہینے، اور ان کی والدہ ان کے سرہانے بیٹھ کر ہسپتال میں قرآن پڑھتی رہتی تھیں اور اس کے لیے دعائیں کرتی رہتی تھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کوما سے نجات دی، وہ جاگ گئے، اللہ نے ان کو شفا دی، وہ آج بھی زندہ ہیں، وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں، وہ نوکری کرتے ہیں۔ یہ ہے فسبحان اللہ الشافی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ شفا دینے والا۔ اسی طرح ایک اور کینسر کا مرض کہ جن کے بارے میں جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے کہا کہ ان کا تو کوئی علاج ہی نہیں، تو انہوں نے اپنا علاج شروع کیا شہد اور کلونجی سے، اور ان کو کچھ ملا کر تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دی اور ان کو عافیت دی۔ فسبحان اللہ العزیز الحکیم۔ پھر اسی طرح سے حرم مکی میں کچھ لوگ جو ہیں جو اکثر وہاں پر ہوتے ہیں ان کا یہ بتانا ہے کہ کچھ ڈاکٹرز یہاں پہ آ کر خود بتاتے ہیں، اور کچھ ایسے مریض کہ جن کو ڈاکٹرز نے بالکل یہ کہہ دیا کہ آپ کا علاج ممکن ہی نہیں ہے، تو انہوں نے مسجد حرام میں اعتکاف کیا، پانی پیا زمزم کا، رب سے اپنے دعائیں کیں اور گڑ گڑائے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف، کیونکہ اللہ تعالیٰ لا ملجأ منہ الا الیہ، اللہ سے آپ کوئی پناہ تلاش نہیں کر سکتے مگر یہ کہ آپ کو اللہ ہی کی طرف جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دی۔ اور اس طرح کے کئی قصے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو یہ فیض ہے جاری ہونا، اس کے شافی ہونے کے ناطے اس کو ثابت کرتے ہیں، اور روز ہمیں کچھ نہ کچھ اس طرح کی بات سننے کو مل جاتی ہے معجزانہ شفا کے حوالے سے۔ میں آپ کو ایک آڈیو سنانا چاہتی ہوں، 5 منٹ کی آڈیو ہے، اس کو غور سے سنیے گا۔ اور یہ ایک خاتون ہے جیو، اور جینی اینڈرو ان کا نام ہے، اور یہ مسلمان ہوئی ہیں، اور یہ الہدیٰ کے سورہ النساء کا جو آن لائن ایک ای لرننگ کورس ہے اس کے اندر ایک اسٹوڈنٹ تھی مومنہ خان، جن کو کہ برین ٹیومر ہوا، اور مومنہ خان کے کچھ معاملات کو دیکھ کر یہ جو جینی اینڈرو ہیں یہ مسلمان ہوئی ہیں، جینی اینڈرو۔
اور اسپین میں ہے. یہ 8 دسمبر کو انہوں نے اسلام قبول کیا اور 9 دسمبر کو انہوں نے میڈرڈ کا جو اسلامک سینٹر ہے اسپین میں اس میں اپنی شہادہ ڈکلیئر کی. میں آپ کو ایک آڈیو کلپ لگا رہی ہوں انہی کے حوالے سے کہ کیا معاملات انہوں نے اپنی اس مریض کے دیکھے مومنہ کے، تو یہ خود مسلمان ہو گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیاری استاذہ جی، مومنہ جو ہمارے سورہ النساء کے کورس کی ای لرننگ کے کورس کی اسٹوڈنٹ ہے، اس وقت برین ٹیومر کے لاسٹ سٹیج سے وہ گزر رہی ہیں. ودن 3 ویکس اس کی 4 برین سرجریز ہوئی ہیں، اور ہر سرجری کے وقت ڈاکٹرز نے جو اس کے ساتھ اس کی کولیگ جو دن رات اس کے ساتھ رہ رہی ہے، جینی، جس نے کہ اب الحمدللہ اسلام قبول کیا ہے آج ہی، تو اس کو یہی کہتے تھے کہ شی ول ناٹ سروائیو، اب اس کو ہوش نہیں آئے گی. یہاں سے میں تلاوت سناتی تھی جو کہ ایئر فونز، جینی سے کانوں میں ایئر فونز لگاتی تھی اور بلوٹوتھ کے ذریعے کنیکٹڈ تھا، اور تھرو آؤٹ ڈے اینڈ نائٹ جب یہ سرجری سے باہر آتی تو یہ رقیہ سنتی اور قرآن پاک کی ریسیٹیشن سنتی. اور الحمدللہ 4 دفعہ استاذہ جی 4 دفعہ یہ ہوا ہے کہ ڈاکٹرز نے کہا کہ بس اب اٹس کہ صرف 2 منٹ کی بات ہے، ود ان another 2 minutes that will be end of her. اس کے باوجود کہ وہ اتنی سیریس تھی اور ڈاکٹرز had no hope in her survival، اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. اور جب پہلا لفظ جو یہ منہ سے نکالتی نا استاذہ جی وہ اللہ ہوتا. یہاں سے میں کنیکٹڈ تھی زوم پر یا واٹس ایپ پہ میں کنیکٹڈ تھی، کیونکہ اس کے کانوں میں وہ تھرو بلوٹوتھ ایئر فونس لگے ہوتے تھے، تو کنٹینیوس کچھ نہ کچھ یہ قرآن کی آیات صورتیں سن رہی ہوتی تھی. تو اللہ کا اس کا ورڈ نکلتا تھا. لاسٹ جو سرجری، چوتھی سرجری کے بعد جو اس کو ہوش آئی تو اس نے 3 دفعہ کہا اللہ اللہ، اور اس کے بعد اس نے کہا الحمدللہ. اور اس کے بعد سارے ڈاکٹرز اساتذہ سارے ڈاکٹرز وہاں جمع ہو گئے نا. جب اس نے بولا نا تو ایک دم سے پوری ڈاکٹرز کی ٹیم آ گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، they couldn't believe it. اور پھر کہتے ہیں کہ یہ کیا سن رہی ہے، تو we want to listen to it. تو وہ اسپیکرز پہ انہوں نے لگا دیا، اور یہاں سے تو میں اس کو تلاوت ہی سنا رہی تھی الحمدللہ. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ واٹ از دس، تو پھر لنک میں نے ان کو بھیج دیا. اور اتفاق سے جو لنک تھا وہ یوٹیوب سے وہ ڈاؤن لوڈیڈ ایک ویڈیو تھی جس میں کہ سورہ القمر کی آخری آیتیں، جو کہ اس کے بعد پھر وہ قاری صاحب جو ہوتے ہیں وہ سورہ رحمان شروع کر دیتے ہیں، the beautiful recitation. وہ میں نے سنائی تھی لاسٹ جب مومنہ نے جب آنکھیں کھولی اور جب اس نے اللہ کہا اور الحمدللہ کہا، تو اس کے ساتھ انگلش ٹرانسلیشن بھی تھی. تو وہ سارے جو ڈاکٹرز تھے ان تک فارورڈ کر دی، جینی نے ان تک فارورڈ کر دیا، انہوں نے بھی سنا ہوگا، اس کی ٹرانسلیشن بھی سنی ہوگی. تو ان کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیس جس کو وہ کہہ رہے تھے کہ بس 2 منٹ کی بات ہے، اس کے سانس ختم ہو جائیں گے. اینڈ شی اسٹارٹیڈ ٹاکنگ الحمدللہ. تو سازا جی آج جینی جو اس کے ساتھ 3 ہفتے سے تھی وہ مجھے کہتی ہے کہ میں 24 آورز اس کے ساتھ ہوں، اور مومنہ نے ایک دفعہ بھی کمپلین نہیں کیا. اور مومنہ کی سچویشن اب یہ ہے کیونکہ اٹس اے برین ٹیومر سازا جی، ود ان دیز 3 ویکس اس کی آئی سائٹ چلی گئی ہے، اس کی جسم کا نیچے کا حصہ پیرالائز ہو گیا ہے، اس کے کڈنی فیلئرز ہو گئے ہیں، اور پھر بھی کہتی ہے الحمدللہ. اور جب میری رات کو اس کے ساتھ بات ہو رہی تھی تو مومنہ کہتی ہے کہ یہ جسم تو مجھے اللہ نے دیا ہے نا، تو اللہ کی مرضی، وہ میرے جسم کے ساتھ جس طرح سے بھی چاہے میں تو راضی ہوں. اور اگر میری اس بیماری سے جینی اسلام قبول کر لیتی ہے یا ہاسپٹل میں اور لوگ قبول کر لیتے ہیں مجھے دیکھ کے، تو اٹس ورتھ، میرا بیمار ہونا از ورتھ. تو میں تو شکر ہی کرتی ہوں الحمدللہ. مومنہ کے ایمان کا لیول
میں آپ کو بتا رہی ہوں سازا جی، اللہ تعالیٰ اس کا ایمان قبول کرے، اللہ تعالیٰ اس کا صبر قبول کرے، اور جینی نے جو اسلام قبول کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو استقامت دے۔ وہ اس چیز کا بھی اس کو ڈر ہے کہ میری فیملی کس طرح سے ریئیکٹ کرے گی، وچ از ویری نیچرل، یہ فیئرس تو ہوتے ہی ہیں۔ تو بس اللہ تعالیٰ مومنہ کو، دل چاہتا ہے کہ مومنہ کو بھی اللہ تعالیٰ شفا دے دے، وہ بھی کھڑی ہو جائے، اللہ اپنے خاص معجزے کے ساتھ اس کو کھڑا کر دے۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ نے جینی کو جہنم سے بچایا۔ جزاک اللہ خیر، بہت لمبا میرا میسیج ہو گیا، ہم سو سوری سازا جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔